حدیث کے بیان کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا، میرے محبوب کس عمل کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے؟ ایسا کون سا عمل ہوگا جس کی وجہ سے لوگوں کو جنت میں زیادہ داخل کیا جائے گا، جس کی وجہ سے لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے؟ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوچھنے والے صحابی سے فرمایا، نمبر 1 تقوی، اللہ کا ڈر، یعنی ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس لیے کہ میرے پیاروں صحابہ کرام تو آخرت کی بڑی فکر تھی. صحابہ کرام آخرت کو لے کر بڑے پریشان رہتے تھے. ہم نے دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد سمجھا، لیکن صحابہ کرام نے آخرت کی زندگی کو اپنا مقصد سمجھا ہوا تھا. اسی لیے علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے. ایک صحابی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، الہ العالمین میں تجھ سے جنت کا سوال نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے پاس ایسے کوئی اعمال نہیں ہے کہ میں تجھ سے جنت کا سوال کر سکوں، لیکن الہ العالمین مجھے جہنم سے بھی آزاد فرما لینا. ایک صحابی رسول رات کو سوتے نہیں ہے، کبھی ادھر کروٹ بدل رہے ہیں، کبھی ادھر کروٹ بدل رہے ہیں. بیٹی نے دیکھ لیا میرے ابا کو رات کو نیند نہیں آ رہی. صحابی کی بیٹی نے صبح میں پوچھا، ابا میں دیکھتی رہی ہوں پوری رات آپ کو نیند نہیں آئی، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کو سن کر آیا ہوں، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. میرے محبوب کی زبان سے میں جہنم کے عذاب کی خبر سن کر آیا ہوں. جب سے میں نے خبر سنی ہے تب سے میں بے چین ہو گیا اور مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. یہ ہے صحابہ کرام کی آخرت کی فکریں. ہمیں دنیا کے ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آتی اور انہیں آخرت کے ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آتی. تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور صحابی نے آ کر سوال کیا، میرے محبوب جنت میں زیادہ تر کون سے عمل کی وجہ سے لوگ جائیں گے؟ یعنی ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو جنت میں پہنچایا جائے گا؟ تو ہمارے نبی نے سب سے پہلی بات بیان فرمائی، تقوی، اللہ سے ڈرنا، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو نافرمانی والے کاموں سے بچانا. اور دوسری بات بیان فرمائی، اچھے اخلاق، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. پھر وہ صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ داخل ہوں گے؟ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، جہنم سے اللہ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے. اب ہمارے نبی نے فرمایا، منہ کے گناہوں سے اور شرمگاہ کے گناہوں کی وجہ سے لوگ زیادہ جہنم میں داخل ہوں گے. یعنی منہ سے کون سا گناہ ہوتا ہے؟ جیسے حرام کے لقمے منہ میں ڈالے ہیں، رشوت کے لقمے منہ میں ڈالے ہیں، سود کے لقمے منہ میں ڈالے ہیں، حرام کے لقمے منہ میں ڈالے ہیں. اسی طریقے سے منہ میں زبان ہے، زبان سے جھوٹ بولا ہے، زبان سے کسی کی غیبت کی ہے، زبان سے کسی پر تہمت لگائی ہے، زبان سے کسی پر الزام لگایا ہے. اور دوسرا شرمگاہ کا گناہ. یہ دو گناہوں کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ داخل ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے حدیث میں فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من سمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پالے گا. اس لیے میرے بھائیوں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو خاموش رکھو. مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے بری اور فضول باتوں سے زبان کو روک کے رکھا اسے دنیا اور آخرت کی بہت سی آفتوں اور مصیبتوں اور نقصان سے نجات مل گئی. کیونکہ عام طور پر انسان جن آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے ان میں اکثر جو سبب بنتی ہیں وہ زبان ہے. زبان کی وجہ سے پریشانی آتی ہے. اس لیے ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی زبان کو زیادہ چلاتا نہیں ہے، اللہ پاک اس کے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں. اس لیے کہ آدمی اپنی زبان سے پرکھا جاتا ہے. جب تک وہ خاموش ہے اس کی حقیقت ہمارے سامنے نہیں آتی، لیکن جب بولنا شروع کرتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ صاحب کس درجے کے ہیں، یہ فلانے بھائی کس درجے کے ہیں، یہ کس لیول کے ہیں، ان کی اوقات کیا ہیں. یہ ہر انسان کی اوقات اس کی زبان سے معلوم ہوتی ہے.